پہلے گل صاحب چیف آف دا اسٹاف تھے، ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے. میں ویسے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے ہوئی زیادتی ہے. مطلب آئی کنڈیم اٹ جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے فواد بھائی. تو سنا یہ گیا ہے کہ آپ دونوں کو کہا گیا تھا آپ سائٹ پہ نکل گئے، انہوں نے بتا دیا پھنس گئے. یہ کوئی لائن آئی تھی پیچھے سے کہیں سے؟ امکانہ بہت ہے. رانا صاحب نے کہا ہے. رانا صاحب نے کبھی زندگی میں عقل کی بات کی ہے. اچھا وزیر یہ بھی امکانہ بات. اچھا یہ ساری جو ڈسکوالیفیکیشن آپ لوگ روز بیپر لیتے ہیں، کہاں اتنے آرگنائز ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا سوال، پھر آپ یہ کہیں گے، پھر میں یہ کہوں گا، اس طرح کہاں ہوتا ہے. ایک عمر گزر گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ. میں اکیلا نہیں، چھوٹے سے بچے تھے جب آپ نے یہ پروگرام، جب وہاں پر میں تھے. صحیح بات، صحیح بات. تو فواد بھائی یہ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں بار بار، بہت زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ گمبھیر مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے. پاکستان میں ہم نے فیصلے کر لینا کچھ. پہلا فیصلہ تو کر لیں کہ کیا پاکستان کو ہم نے ڈیموکریسی بنانا ہے. ہمارے ہاں تو ڈیبیٹ ایک کوالٹی ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے یہاں پہ کہ نہیں جی دیکھیں اداروں کی مداخلتیں کم ہونی چاہیے، پولیٹیشنز جو ہیں آپس میں بیٹھیں، جوڈیشل ریفارم ہونے چاہیے، میڈیا جو ہے اس کا ایک ذمہ دارانہ صحافت. ہماری ڈیبیٹ یہ تھی. یہ جو پچھلے 4-5-6 مہینے ہوئے ہیں اس میں تو ڈیبیٹ کا رخ ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے. کیا ہو گیا آپ کے خیال میں جو نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو نارتھ کوریا اور برما بنتے جا رہے ہیں. کیسے؟ سارے ٹی وی یہاں پہ بند کر دیے ہیں، لوگوں کے اوپر چھاپے مار مار کے لوگوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں. ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے شہباز کی بات کی، کب پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ وہ جو انہوں نے لاسٹ ٹائم بتایا اگر تو ویسے ہوا وہ تو بہت ہی زیادتی ہے. کبھی جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں شروع میں جو ہوا، جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی اور وہ جب کوڑے ہوئے اور وہاں پہ جو شاہی قلعہ کے زندان میں لوگوں کو ڈالا گیا، وہ بھی جو لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کی سٹوریز اب تک جو ہے وہ ہانٹ کرتی ہیں ان کو. اس کے بعد میں نے تو نہیں سنا کہ اس طرح کے جو ہے پولیٹیکل پریزنر کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو جو شہباز کے ساتھ کیا گیا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان کو اتنا بڑا ریورس گیئر لگا ہے جب سے یہ 4-5 مہینوں میں. اٹس انبلیویبل. لیکن فواد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ادارے میں مداخلتیں، اداروں کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی پاکستان. لیکن عمران صاحب نے خود کہہ دیا نا کہ ہم کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم تو اداروں سے کہہ کے ایم این ایز کو. عمران خان سے اب یہ ایکسپیکٹ تو نہ کرے نا کہ وہ جھوٹ بولے گا. نہیں یہ ہوتا تھا یعنی کہ ظاہر ہے کہ پاکستان یہ مطلب یہ کوئی راز تھوڑی ہے، یہ تو ہمیں. لیکن ہارسز ماؤتھ ہے نا. نہیں کوئی ہارسز ماؤتھ. ایک تو اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم عام طور پہ کئی دفعہ جو نا کئی پولیٹیشنز اور پارٹیاں یہ نون لیگل پیپلز پارٹی ماری کیوں گئی ہے، یہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایسے کر لیں گے، لوگوں نے کیڑا پتہ لگنا ہے. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کون سا فیصلہ کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا اب یہ سوشل میڈیا کا ایک اتنا بڑا بن گیا، ابھی تو 1-2 سالوں میں تو بہت ہی بڑا ہو گیا ہے. اس میں کہاں چیزیں چھپتی ہیں. سر لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے آپ لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب خود بھی جو کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن؟ ہم لوگوں کا یہ ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے. چلے پاکستان کا سمجھ لیں آپ کے بارے میں. ایک ہی فیڈرل پارٹی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، ایک ہی فیڈرل لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. اب عمران خان کا جو اس وقت دیکھیں کون ہے لیڈر جو چاغی میں بھی بات کرے تو اس کی بات سنتے ہیں، اور گوادر سے لے کے پشاور تک اور فاٹا ایریا تک اس کا آواز جاتی ہے، کراچی سے لے کے لاہور تک اور فیصل آباد گجرانوالہ تک اس کی آواز جاتی ہے. آپ کے پاس تو لیڈر نہیں. یہ پہلے کسی زمانے میں بے نظیر بھٹو شہید کے یا یہ تھا پیپلز پارٹی کا، ان کے تو ختم ہو گیا. اونلی پولیٹیکل پارٹی جو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن رول آف لا سے بف تو نہیں نا، قانون سے بف تو نہیں. ججز کو تھریٹ کرنا، جج کو تھریٹ کرنا. کس جج کو تھریٹ کیا؟ ایڈیشنل سیشن جج کیا ہے تھریٹ کیا ہے؟ میں تو پڑھ کے سناؤں جو انہوں نے لکھا. پڑھ کے سنا. انہوں نے کہا نا کہ جی آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ شرم کریں. تو شرم نہیں کرنی چاہیے اگر چارٹر کے آپ پہ میں لگ جائے گی. نہیں، شرم بھی کرنی چاہیے اور لیگل ایکشن لینا حق ہے. اس میں کیا ایشو ہے؟ آپ جج کے خلاف لیگل ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ اس کی کیس کے خلاف اوپر جا سکتے ہیں. رول آف لا کیا ہے سب سے پہلے آپ سمجھیں. رول آف لا کے 2 حصے ہیں. ایک رول آف لا ہے انڈیویجولز کے لیے، جس میں وہ فیمس کوٹ ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر قریش کی فاطمہ جو ہے وہ بھی کرے تو اس کا بھی ہاتھ جو ہے وہ میری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں ہاتھ کاٹتا. یہ ہے انڈیویجول کے لیے، کیونکہ کوئی انڈیویجول اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ قانون اس پہ اپلائی نہ ہو. دوسرا ہے انسٹیٹیوشنز کے لیے. یہاں پہ چاہے عدالتیں ہوں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ان سب کو جب تک قانون کے نیچے نہیں آئیں گے نا وہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آئے گا. پاکستان میں مثلا افتخار چودھری آپ نے اور میں نے کتنا ہم نے مل کے اسٹرگل کیا جی، پورا میڈیا ایک طرف. مجھے تم بتاؤ، آپ بتاؤ مجھے، کیونکہ آپ سے تو ہمارا
بھائیوں والا دوستوں والا تعلق ہے اور بڑا اچھا. افتخار چودھری کے دور میں جس طرح کے کیسز ہوئے یا جس طرح سپریم کورٹ نے جس طریقے سے انہوں نے ان کے بیٹے نے اور یہ حامد خود بیٹھ کے وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں, ان لوگوں نے مل کے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا, جس طریقے سے یہ کیا کرتے تھے, چیف جسٹس بیٹھا ہوا اس کا جو ہے بیٹا بتاتا تھا دوسرے کو جی آپ کے خلاف سو موٹو کیس آ رہا ہے اور یہ مل کے باہر ان سے پیسے لے لیتے. اب یہ تو الزام ہے نا. نہیں, یہ بات یہی ہوا نا پاکستان میں, یہی ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جو جس طرح کے سو موٹو کیسز ہوئے, جس طرح سے لوگوں کو خراب کیا گیا, گندا کیا گیا. آپ کہہ رہے سو موٹو ہونے نہیں چاہیے تھا اس کے اوپر. میں آپ کا بیان پڑھ رہا تھا, پڑھ کے سنا دوں آپ کو. ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے سو موٹو تو ٹارچر مفاد عامہ ہے کہ عدلیہ کی انٹیگریٹی کو خطرے میں ڈالا ہے عمران صاحب. شہباز گل کے اوپر ہوا, انٹیگریٹی اس سے ختم ہوئی ہے. وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ ججز نے تو نہیں کیا نا یار, وہ تو ججز نے تو نہیں کیا. ججز نے جس جج نے, میں تو چیف جسٹس آپ اسلام آباد کا ذرا فیصلہ آپ نے کہہ دیا نا, آپ نے کہا جو کو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر سبق سیکھنے کی ضرورت ہے قائم مقام چیف جسٹس کو. میں تو ان کا فیصلہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. مجھے آپ بتائیں, سب سے پہلے ٹارچر, سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ شہباز گل کو کس نے اریسٹ کیا؟ اسلام آباد پولیس نے. اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا. آئی جی اسلام آباد انکوائری کر لے کہ ٹارچر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے بعد اس سے بھی بڑا مذاق, کہتے ہیں کہ جی میڈیکل رپورٹ جو ہے اس نے تو کنفرم کر دیا ہے ٹارچر ہوا ہے, لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو کہتے ہیں وہ اس کو کر لے. یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ مذاق ہے. کسی بندے کو آپ نے اٹھایا ہے, اس کو رات کو آپ نے اس کو ننگا کر کے آپ نے مارا ہے, وہ بیچارہ اگلے دن کورٹ میں پیش ہوا. میجسٹریٹ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا وہ کوئی مرد کا بچہ تھا اور ینگسٹر تھے. پاکستان میں جو ہوپ ہے نا وہ ینگسٹر سے ہی ہے. یہ ینگسٹر میجسٹریٹ سے, یہ اسلام آباد کے, جب اس نے قمیض اتار کے دکھائی میجسٹریٹ وہیں رک گیا. اس نے کہا یہ میں نہیں دوں گا, یہ آپ جسمانی ریمانڈ دوبارہ نہیں دوں گا, اور وہ دے گا. اور اس کے اوپر جناب پھر وہ ایک اور کہانی ہے, وہ کسی وقت بتاؤں گا. نہیں, جو آپ نے پریس کیا اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو آپ کرٹیسائز کریں تو پھر تو فواد صاحب بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کا عدلیہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے. نہیں, آپ کو نہیں ہے لوگ. نہیں, کس نمبر دنیا میں؟ تو آپ کے دور میں بھی تھی نا. اوہو, ہمارے دور میں بھی تھی, لیکن ہے کتنے نمبر پہ؟ وہ تو کیسز بھی بہت زیادہ نا جو ہو نہیں پا رہے, مینیج نہیں ہو پا رہے کیسز, یعنی کہ ججز کم ہے, کیس زیادہ ہے. دیکھیں ججز جو ہوتے ہیں نا, ججز میں بھی تو فرق ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, جو عطر من اللہ جیسے ججز ہیں, جب آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنا چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب ہیں, ایون منصور علی شاہ صاحب ہیں, باقی بے شمار ججز. اور فواد صاحب لیکن اگر یہی آپ کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, آپ نے کو کہہ دینا کہ جناب آپ یہ فلاں چیز سیکھیں. ظاہر ہے اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو میں کرٹیسائز کروں گا. رو ورسز ویڈ ہو رہا ہے امریکہ میں, لوگوں نے کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف امریکہ کے اوپر انڈے مارے ہیں. کسی نے کنٹیمپٹ نہیں کی کہ جناب آپ نے بڑا ظلم کر دیا, آپ نے ہم پہ کرٹیسائز کر دیا. فیصلوں سے عزت ہوتی ہے, یہ تقریروں سے بیٹھ کے کورٹ روم. عمران خان اپولوجائز نہیں کرنے لگے اس کیس میں. وائی شوڈ ہی؟ آئی بلیو دیٹ سب سے پہلے اگر میں فرینکلی چیف جسٹس اسلام آباد ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ٹینڈرڈ اپالوجی کہ میں نے اوور لک کر دیا ہے یہ ٹارچر کو, مجھے بالکل اوور لک نہیں کرنا چاہیے تھا. سنگین الزام ہے ٹارچر کا. اور آپ پہ کنٹیمپٹ لگتی تھی اس بات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں. کنٹیمپٹ والی اس میں کون سی بات؟ آپ دیکھ رہے چیف جسٹس کو سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا. فیصلہ ان کا ہے نا, کنٹیسٹ کریں گے, اوور لک ہو جاتا ہے, کنٹیسٹ کریں گے ڈیسیژن کو عمران صاحب. ہاں کیوں نہیں. اور اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی انکنڈیشنل اپالوجی نہیں ہونی اس کے اوپر, یہ طے ہو گیا. اپالوجی ہونی نہیں چاہیے. اٹ ول بی ویری آپ کو پتہ ہے اتنا وہ اس کو سیریسلی لیا, پورا بینچ بیٹھ رہا ہے اس کے اوپر اسلام. یہ کوئی ایک دو جج فیصلہ نہیں کرنے جا رہے. اس پہ مجھے اور افسوس ہے کہ جو ٹارچر ہوا ہے, جس بندے کو آپ نے راتوں کو مروایا ہے پولیس اور آپ کے جج کے اس کے فیصلے کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ٹارچر ہوا ہے اس کو کرنٹ لگائے گئے ہیں, اس کے احساس جو اعضاء ہیں اس کے اوپر کرنٹ لگائے گئے ہیں. مجھے آپ بتائیں اس میں کون ہے پارٹنر, پھر کس نے حوالے کیا ان کے؟ آپ نے بلا کے آئی جی سے پوچھا کیوں نہیں کہ تم نے اس کو کسٹڈی میں لیا تھا, اس کے بعد کدھر گیا تھا؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں کیا. نہیں, یہ آفیشلی نہیں کہہ رہا, پتہ نہیں آپ کو بتایا اس نے آئی جی نے. کس نے؟ آفیشلی وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں کبھی بھی نہیں تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں تو مجھے بتا دیں کس نے کیا. لیکن یہ اور یہ بات بھی میں نے نہیں کہی, اعزاز سید نے اپنا ویلاگ کیا ہے. اس نے کہا کہ جی تھانے کے بعد یہ فلانی جگہ گیا, وہاں سے نکلے, پھر غائب ہو گیا, پھر ادھر گیا. ہمیں نہیں پتا. بٹ دس کالز فار لیکن فواد بھائی جب آپ کے دور میں اس کو گولیاں لگتی تھی, میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, نظریاتی طور پہ سارا اختلاف ہے, گولی لگتی تو اس وقت آپ کہتے نہیں یار یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. تور کو آپ نے کہا جرنلسٹ ہی نہیں, بی بی سی کا جو آپ انٹرویو دے رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے ان کو, لیکن کسی اگر وہ جرنلسٹ نہ ہو تو اس کو گولی مارنا جائز تو نہیں. لیکن اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے تھے نا, آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پولیس کہتی ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, آپ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا. ہمیں نہیں پتا تھا, مجھے تو نہیں پتا کہ. تو پھر آپ بھی بے خبر تھے, یہ بھی بے خبر, آپ یہ کہہ رہے ہیں.
آپ ہی تو بے خبری رہے نا پھر، جب آپ کے دور میں تشدد ہوا کرتے تھے، حامد میر پہ پابندی لگ گئی ہے، بالکل پتہ لگنا چاہیے ان یا کا بھی مانتے ہیں لگنا اس چاہیے۔ بات۔ اب وہ کنٹیسٹ کریں گے تو فواد صاحب بات یہ ہے کہ جب وہ کنٹیسٹ کریں گے تو اب دیکھیں سیویرٹی آف ایشو یہ ہے کہ یہ نہ شہباز شریف اس کیس میں گئے نہ اپوزیشن گئی، وہ احمد خود میر پہ پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی، احمد میر صاحب کو تو جیو نے آفر کیا تھا، اور کیوں جیو نے شوقیہ کر دیا تھا۔ یہ تو ہم نے کہا تھا، نہیں آپ کے دور میں لگی نا، اب دور چھوڑ دیں، ہم نے کہا تھا جیو کو آفر کرنا۔ پتہ نہیں پھر کس نے کہا تھا، لیکن آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو پتہ ہونا آپ چاہیے کو تو بڑا پتہ ہے کس نے کہا تھا، مجھے نہیں پتا، جب آپ کو نہیں نا پتا فیڈرل منسٹروں کے اس طرح سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں نا اے آر وائی کو ہم نے تو آفر نہیں کیا، ویسے ہی ہے۔